अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कॉरिडोर रिकॉर्डर में खुश आमदीद। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के साथ मुंसलिक कहानियाँ रिकॉर्ड करते हुए मैं हूँ जून। आज हमारे पास है बीज के लिए हमारा मयार बैनुल अक़वामी मयार से ज़्यादा बेहतर है। 85% के बैनुल अक़वामी मयार के मुकाबले में हमारे बीजों की शरह नमू 90% से ज़्यादा है। टेक्सटाइल एक प्रोफेशनल सर्विसेज कंपनी है। हमारे तकरीबन 400 से ज़्यादा इस वक्त लोग हैं। बहुत तेज़ी से हम एक्सपैंड कर रहे हैं। ताओशियांगसुंग में इस वक्त 6 इक़साम पर मबनी 1000 से ज़्यादा मसनूआत हैं, जिनमें पेस्ट्री, मून केक, जोंगजी, केक, रोटी, बुने हुए बीज और गिरीदार मेवे और निम्को वगैरह शामिल हैं। एदाद और शुमार से पता चलता है कि आलमी सतह पर गोभी और ब्रोकली के पौधे लगाने के इलाके में 2020 में साल ब साल 2.2% इजाफा होगा। इस वक्त चीन में गोभी के पौधे लगाने का इलाका दुनिया में पहले नंबर पर है। चीनी गोभी के बीजों को बेल्ट एंड रोड के ज़रिए बहुत से ममालिक में मुतारफ़ करवाया गया है और पाकिस्तान में इस मकसद के लिए काश्त किया गया रुकबा पूरे पाकिस्तानी गोभी के पौधे लगाने वाले रुकबे का 20% से ज़्यादा है। चीनी गोभी के बीजों में क्या फ़र्क है? चीन और पाकिस्तान के दरमियान तावन के कितने इम्कानात हैं? आइए रिपोर्ट देखिए। जितने हाइब्रिड सीड हैं वो मेहनत मांगते हैं। अगर चाइना मेहनत करता है इस चीज़ पे कि वो पाकिस्तान में सीड दे, तो देखिए ये तो अच्छी बात है कि देगा और सस्ते भी पड़ेंगे। और चाइना के बीज आए हुए हैं, और जिसले हुण ऐसे जिसले लगनी है ना, जिसले ने ऑफ जदा सीजन जिसले फुल पक जाना उसले दे बीज आ जाने दे ते और जिन्ने मर्जी तुसीं हासिल कर लो। इस गोभी दे भी बीज आने हैं जिसले ने पकना कि नहीं, जिसले दा होर महीने डेढ़ तक पक जानी है, फिर ये बीज आउणगे, वो बीज जिहड़े लगणगे। फिर एक अच्छी साख आला मयार से आती है। बीज ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद और ज़राअत की चिप्स हैं। आज हम शुमाली चीन में गोभी के बीजों के आबाई शहर तियानजिन में आए हैं, ये देखने के लिए कि गोभी के बीज खास तौर पर पाकिस्तान के लिए किस तरह काश्त किए जाते हैं। 1961 में गोभी सिर्फ दुनिया के 51 ममालिक में उगाई जाती थी। गोभी असल में बहीरा रूम के मशरकी साहिल से 19वीं सदी में चीन में मुतारफ करवाई गई। बीजों की मुसलसल अपग्रेडिंग के साथ चीन ने आहिस्ता आहिस्ता बीजों की अफजाइश की टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की और चीन के बीज के वसाइल भरपूर और ज्यादा मुकामी हो गए। तियानजिन में गोभी के बीजों के बहुत सारे वसाइल मौजूद हैं। चीनी मकामी इकसाम के अलावा हमारे पास जापान, यूरोप और अमेरिका की भी इकसाम हैं। 1970 की दहाई में चीन ने पूरे मुल्क से गोभी के वसाइल जमा करने के लिए गोभी की तहकीकी टीम तश्कील दी। 1990 की दहाई के अवाइल में पहली घरेलू हाइब्रिड किस्म बाइफंग कामयाबी से उगाई गई। गोभी किसानों के लिए दौलत लाती है। माजी में किसान साल में एक बार मकई, गंदम और दीगर फसलें लगाते थे। गोभी को साल में 2 बार लगाया जा सकता है और कुछ को साल में 3 बार भी लगाया जा सकता है। इस तरह किसानों की आमदन कई गुना बढ़ाई जा सकती है। 1998 में गोभी की 26 इकसाम को आजाद दानिशवराना अमलाक के हकूक के साथ चीन के 20 से ज्यादा सूबों में आहिस्ता आहिस्ता फरोग दिया गया। तब से घरेलू गोभी के बीज चीन में हर तरफ खिलने लगे। फूल गोभी चीन में खबे, हाइनान, शेनतोंग, लांचो, अनहुई, चीजियांग और दीगर मकामात पर बड़े पैमाने पर लगाई जाती है। – 2019 में चीन ने गोभी की पहली मुकम्मल जीनोम की तरतीब मुकम्मल की। इसी साल चीन ने गोभी के फूल इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दीगर ममालिक को बरामद किए थे। को जितना भी डालेंगे वो वेस्ट होगा। किसी भी क्रॉप के लिए एग्रीकल्चर में प्रायोरिटी ही सीड है। सीड अच्छा होगा तो बाकी चीज़ें काम करेंगी। जो कंपनीज़ हैं ना, मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारी कंपनीज़ इस वक्त पाकिस्तान में लगने वाला कॉलीफ्लावर का सीड मोर देन 90% इज़ बीइंग इम्पोर्टेड। पहली बात तो ये है इंपोर्ट हो रहा है और इसमें वो हाइब्रिड्स भी हैं और वैराइटीज़ भी हैं। और दूसरा आपने पूछा किन कंट्रीज से, तो यूजुअली इनमें जो सर फहरस्त है दैट इज़ चाइना, उसके बाद थाईलैंड, उसके बाद जापान, फिर टर्की और इस तरह के जो है ना दूसरे ममालिक उनसे जो है ना ये सीड इंपोर्ट हो रहा है। मेजर शेयर इसमें चाइना का है।
طویل عرصے کے عملی تجربے نے پاکستانی تحقیقی اداروں کو گوبھی کے بیجوں کی کاشت کی افادیت سے مکمل طور پر باخبر کیا ہے، چنانچہ وہ مختلف اقسام کے بیجوں کے درمیان چینی بیج کا انتخاب کیوں کرتے ہیں۔ ہم ان کا 2 سال کا ڈیٹا لیتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ یہ جناب اس کے ییلڈ اتنی تھی بیماریوں کے خلاف، اس کے یہ کام تھا، اس کا کلر ایسا تھا وغیرہ وغیرہ۔ آل دس چیک کرنے کے بعد ہم جو ہے نا ان کی رپورٹ دیتے ہیں، تو پھر وہ امپورٹ کر کے فارمر کو سیل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ کھیت میں آزمائش کے لیے بیج کا نمونہ لیتے ہیں۔ اگر بیج اچھی طرح سے نشو و نما پاتا ہے تو وہ اسے کسی اور موسم میں لگائیں گے تاکہ اس کی پائیداری جانچ سکیں۔ وہ عام طور پر اسے خریدنے سے پہلے کم از کم 2 یا 3 موسموں تک لگاتے ہیں۔ کاشت کے دوران پاکستانی کسانوں کو پتہ چلا کہ چین سے آئے ہوئے بیج قیمت اور ماحولیاتی مطابقت کے لحاظ سے فوائد کے حامل ہیں۔ ٹھیک ہے جی، امپورٹ کی وجہ جو ہے نا وہ سیڈ کاسٹ ہے۔ اگر آپ یو ایس اے سے کوئی کمپنی سیڈ لیتی ہے یا جاپان سے، اڈاپٹیبلٹی ٹیسٹ جب کی ہم نے تو وہ ہو سکتا ہے وہ 0 پرفارم کریں۔ سو کوالٹی آف سیڈ آف کورس اس کی جرمینیشن ریٹ اور اس کی فیچر، لیکن وہ ہم کوالٹی آف سیڈ جب ہی ہم بتائیں گے کہ یہ گڈ ہے اگر وہ ہمارے انوائرمنٹ میں بیٹر پرفارم کرے گا۔ بیج کے لیے ہمارا معیار بین الاقوامی معیار سے زیادہ بہتر ہے۔ 85% کے بین الاقوامی معیار کے مقابلے میں ہمارے بیجوں کی شرح نمو 90% سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم کیمیائی کھاد کی تیاریوں پر تحقیق کرتے ہیں۔ ہماری منفرد کوٹنگ ٹیکنالوجی کھاد کی تیاریوں اور پانی کی مقدار کو برقرار رکھنے والے عوامل کا استعمال کرتی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کاشت کے بعد ابتدائی مرحلے میں بیج اچھی طرح نشو و نما پائیں۔ یہاں 50 ایکڑ یعنی 3 ہیکٹر سے بھی کم تجرباتی اراضی ہے، جس میں سے 40 ایکڑ یعنی 2.4 ہیکٹر سے زیادہ بیرونی ممالک کے لیے اقسام کی افزائش کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ہم ہر ایک قسم کے کم از کم 20 پودے کاشت کرتے ہیں تاکہ ہر ایک کی مجموعی کارکردگی دیکھ سکیں۔ ہم بہتر نشو و نما پانے والی اقسام کو نشان زد کریں گے اور اگلے سال پودوں کی افزائش کو جاری رکھیں گے۔ عام طور پر مختلف اقسام کی افزائش میں تقریباً 6 سے 8 سال لگتے ہیں۔ اب ہمارے پاس اس کھیت میں 4000 سے زیادہ مختلف اقسام امتزاج موجود ہیں، لیکن اس برس کے اختتام تک ہم 1 درجن کے قریب مختلف نسل کے پودوں کی افزائش کر سکتے ہیں۔ گوبھی کی اگنے والی اقسام خاص طور پر پاکستان کے لیے کاشت کی جاتی ہیں۔ سخت اسکریننگ کے عمل کے بعد وہ پیدائش سے مکمل طور پر تیار ہوتے ہیں۔ ہمیں پاکستان کی آب و ہوا کے مطابق ایسی اقسام کا انتخاب کرنے کی ضرورت ہے جو گرمی اور بارش کے خلاف مزاحم ہوں۔ انتخاب کے عمل میں ہم نے بیرون ملک زیادہ مقبول اقسام کو کنٹرول کے طور پر استعمال کیا اور ایسے مقامی بیجوں کو یہاں کاشت کرنے کے لیے منتخب کیا ہے جو کھیت میں بہتر نشو و نما پا سکتے ہیں، تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ آیا وہ مقامی روشنی، درجہ حرارت کی شدت اور کاشت کے طریقہ کار کے لیے موزوں ہیں یا نہیں۔ پاکستان میں کاشتکاری کے مقامی حالات کے مطابق بیجوں سے بچنے کے لیے چین سے آنے والے تکنیکی ماہرین پاکستان آئیں گے اور بیج کے انتخاب اور کاشت کے پورے عمل میں ساتھ ہوں گے۔ ہم تکنیکی ماہرین کو بیرون ملک بھی بھیجیں گے۔ 2016 سے ہمارے زرعی ماہرین ہر سال فیلڈ سروے کے لیے پاکستان جائیں گے۔ بعض اوقات موسمی حالات اور بد انتظامی وغیرہ کی وجہ سے کھیت میں بیجوں کی نشو و نما اچھی طرح نہیں ہو پاتی۔ ایسے میں تکنیکی ماہرین اس مسئلے کو حل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ تکنیکی ماہرین آغاز سے ہی پودوں کی بہتر نشو و نما، صحت اور بیماریوں کے خلاف مزاحمت کو یقینی بنانے کے لیے ان کو مخصوص حالات کے مطابق ڈھالیں گے۔ بیج زراعت کے چپس ہیں اور افزائش بیج کی صنعت کے احیاء میں کلیدی کڑی ہے۔ چین سے پاکستان میں اعلیٰ معیار کے اور سستے بیجوں کو متعارف کرانے کے علاوہ دونوں ممالک مشترکہ طور پر زیادہ اعلیٰ معیار اور مطابقت پذیر نئی اقسام کی کاشت کے لیے تعاون کو مضبوط کریں گے۔ اپنے واسطے کچھ دوستاں واسطے کچھ سیڈ فروخت بھی کریدا تے اپنے واسطے بھی استعمال کریدا، لیکن یہ بھی ساڈے کسی ہور ملک دے وچ جان اوتھے انہاں دی کوئی سانوں یہ کوئی اچھی خاصی رقم مل سکتی ہے تے ادھرلے بھی ساڈے آ رہا، ساڈا بھی ادھر نہیں کوئی بھی جا رہا۔
因为 अगले मरहले में हम एक पाकिस्तानी कंपनी के साथ मुश्तरका अफजाइश के माहिदे पर दस्तखत करेंगे। हमारा मकसद पाकिस्तान में सब्जियों की अफजाइश, तहकीक और तरक्की का सबसे बड़ा मरकज़ बनाना है। ये सिर्फ तजारत और बीजों का इंतखाब नहीं है, बल्कि हमारा हदफ अफजाइश और तकनीकी तबादले हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने तावन को फूल गोभी से खीरे, बंद गोभी, मिर्च और दीगर जर्म प्लाज्म रिसीवर्स तक बढ़ाएंगे। पाकिस्तानी हुकूमत ने 2021 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे के लिए 10 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। आईटी इंडस्ट्री के हवाले से लाहौर एक अहम शहर है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ ना सिर्फ आरफा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, बल्कि बहुत सी मुताल्लिका कंपनियाँ भी हैं जिन्होंने हालिया बरसों में तेज़ी से तरक्की की है। टेक्सेल एक प्रोफेशनल सर्विसेज कंपनी है। हमारे तकरीबन 400 से ज़्यादा इस वक्त लोग हैं। बहुत तेज़ी से हम एक्सपैंड कर रहे हैं। 2008 में अपने कयाम के बाद से टेक्सेल ने 13 साल में अपने पैमाने को बढ़ाया है और अपने आईटी कारोबार को तेजी से तरक्की दी है। इसके ऑर्डर्स को 3 साल में पूरी दुनिया में बढ़ा दिया गया है। एक हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करते हैं। किसी को भी किसी तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, वी डेवलप इट एंड एक्सपोर्ट इट, और बाहर की कंपनियों के साथ काम करते हैं। आपने किसी तरह का सॉफ्टवेयर बनाना है, एक लॉ फर्म ने कोई बनाना है, एक स्टार्टअप ने कोई नई प्रोडक्ट बनानी है, उसको ये प्रोडक्ट बनाने के लिए इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो अच्छे इंजीनियर जो हमारे पास होते हैं, तो हम उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक वो एक प्रोडक्ट बना के उनके लिए बनाते हैं, उनको देते हैं। चाइना के साथ जो है वो हमने चाइनीज़ डेवलपर के साथ हमारी काफ़ी कोलैबोरेशन भी रही है इन द पास्ट। सो वी हैव डन अ फ्यू प्रोजेक्ट जिसमें एक तरफ तो टेक्सेल की टीम थी फ्रॉम पाकिस्तान एंड दूसरी तरफ देयर वाज अ टीम फ्रॉम चाइना एज वेल, और बीजिंग, शंघाई, इन एरियाज़ के डेवलपर्स के साथ प्राइमरीली हमने काम किया हुआ। तो पाकिस्तान की जो शुरू की कुछ मोबाइल ऐप्स थी, आप कहें कि वो दैट वाज डेवलप्ड बाय टेक्सेल, और उसमें से सम ऑफ देम इवन रीच टू द टॉप 10 ऑन द एप्पल ऐप स्टोर। तो उन एप्लीकेशंस में भी हमारी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रही है उस तरफ। एक मारूफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी के तौर पर टेक्सेल आलमी शोहरत याफ्ता इदारों को अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हल भी फ्राहम करता है। एक ही वक्त में इसके पास एक बेहतरीन AR लर्निंग टीम भी है जो कि मसनूई जहानत, ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में गहराई से मसरूफ है। वी डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरीथिंग। तो नॉर्मली सॉफ्टवेयर कंपनी जिस तरह से करती नहीं है, व्हाट दे डू इज़ कि कोई कस्टमर उनके पास आया, उसने हाई लेवल पे अपना एक आइडिया बताया, तो दे विल इमीडिएटली स्टार्ट द इम्प्लीमेंटेशन। तो वी डोंट डू एनीथिंग लाइक दिस। हम ये करने से पहले कस्टमर से उसकी कंप्लीट रिक्वायरमेंट समझते हैं, उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, उस पर उसकी ब्लेसिंग लेते हैं, और फिर उसका एक प्रोटोटाइप भी बनाते हैं कि ये प्रोडक्ट जब बन जाएगी तब ये ऐसी लगेगी। तो यही चीज़ है जो आप चाह रहे थे, और उसके बाद उनको हेल्प करते हैं कि अगर आप इस चीज़ को इस तरह से बना लें तो ये आपका टाइम इतना बचाएगी, अगर हम इसको इस तरह से कर लें तो ऐसे होना चाहिए। So Pakistan provides a mix of पाकिस्तान में बहुत माकूल मुआवजे पर बहुत अच्छे इंजीनियर्स जो ज़ुबान बयान पर महारत रखते हैं दस्तयाब हैं। दरअसल इन चीज़ों की वजह से पाकिस्तान हमारे लिए टैलेंट के हुसूल का बेहतरीन मकाम है, जहां हमारे लिए फ़ैसला करना आसान है, और हम इस पोजीशन को इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने सारफीन के लिए अपनी मसनूआत को मज़ीद बेहतर अंदाज में फ़रोख्त कर सकें। लिहाजा कीमत का तयन एक ऐसा अंसर है जो हमारी मसनूआत को काबिल हुसूल बनाता है, क्योंकि तेज़ रफ्तार इंटरनेट की बदौलत हम कम कीमत में आला और मयारी खिदमात पेश कर सकते हैं। टेक्सेल की तरफ से फ्राहम करदा आला मयार की मसनूआत और खिदमात और इसके मुलाजमीन का संजीदा और सख्त काम करने वाला रवैया पाकिस्तान में IT प्रैक्टिशनर्स के बेहतरीन पेशावराना मयार को जाहिर करता है और कंपनी को बैनुल-अक़वामी मार्केट में मजबूत कदम जमाने का बायस बनता है। ग्लोबल मार्केट, IT इज़ अ ग्लोबल मार्केट, बॉर्डरलेस मार्केट है, तो बायर भी ग्लोबल है और सप्लायर्स भी ग्लोबल हैं, और आपको अपने हमसाये मुल्क से लेके ईस्टर्न यूरोप और हर जगह के साथ compete करना है, बिकॉज हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं और वहाँ भी बहुत सारा IT टैलेंट है। मगर पाकिस्तान का एक फ़ायदा ये कि हमारी पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो जो हमारा जो बल्ज है यूथ का, उसको हम डायरेक्शन अगर दे दें, सही चैनलाइज कर दें। बदर खुशनूद जो एक IT कंपनी के CEO भी हैं, उन्होंने 2006 में लाहौर में ब्रेमर्स की बुनियाद रखी। उन्होंने ये कंपनी गूगल, फेसबुक, ट्विटर और वसी IT पस मंजर वाली दीगर कंपनियों के अपने दोस्तों के साथ कायम की। मुतअद्दिद शनाख्तों ने बदर खुशनूद को पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री में ज्यादा समझ और एतमाद दिया है।
جی, تو پاکستان کے اندر جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ اگر آپ اس کو دنیا میں کمپیئر کریں تو ہم جو ٹاپ 2 یا 3 کنٹریز ہوں گے ان میں ہماری کاسٹ بہت بہتر ہے. یعنی کہ ہمارے یہاں کاسٹ آربیٹراج بہت ہائی ہے, یعنی کہ وہ ان کو یہاں کم پیسوں میں اچھی سروس مل سکتی ہے. سو اس لحاظ سے تو پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. قیمت وہیں اچھی ملے گی جہاں خریدار کے لیے دلچسپی کا عنصر ہوگا. اور مان لیں کہ آپ پاکستان میں وہی آپریشن کر رہے ہیں جیسا کہ آپ ہمارے ساتھ کرتے ہیں. پاکستان میں قیمت لاگت کا فرق 70% ہوگا, لہٰذا آپ کی بچت وہی آپریشنز کرنے پر 70% ہوگی جو آپ ہمارے ساتھ کریں گے. اپنی لاگت کے فائدے اور نوجوان ٹیلنٹ کے ڈھانچے کی بدولت پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری عالمی مارکیٹ میں تیزی سے ترقی کر رہی ہے. 2020 میں پاکستانی حکومت نے اعلان کیا کہ وہ اگلے 3 سال میں آئی ٹی مصنوعات اور خدمات کی برآمد کے ذریعے 5 ارب امریکی ڈالرز کا زر مبادلہ کمانے کی امید رکھتی ہے اور نیٹ ورک کی رفتار کو نمایاں طور پر بہتر بنانے کے لیے دور دراز علاقوں میں آپٹیکل کیبلز بچھانے کی تجویز پیش کی. پاکستان کے بارے میں ہمیں ایک سٹیٹ آج کل دیا جاتا ہے کہ پچھلے سال 1.4 بلین ڈالر ہماری ایکسپورٹس تھیں سافٹ ویئر کی, جو کہ اس سال بڑھ کے 2 بلین ڈالر ہو گئی ہیں. لیکن کیا اگر یہ 40% انکریز ہوئی ہیں تو کیا 40% ہماری ہیومن ریسورس بھی انکریز ہوئی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک سٹریس میں ہیں جہاں پہ ہمارے پاس ہیومن ریسورس اویلیبل ہے, اور آئی ٹی کمپنیز جو ہیں وہ انہی ہیومن ریسورسز کے اوپر اپنی جنگ لڑ رہی ہیں. سو پیادے اور اسلحہ وہی ہے جو پرانا تھا, لیکن ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی ہے. تو میرے خیال میں جو میجر سب سے چیلنج ہے جس میں بہت زیادہ کام کرنے والی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کیسے ہم ہائیلی اسکلڈ ہیومن ریسورس زیادہ سے زیادہ تعداد میں بہت تیزی سے پروڈیوس کریں, کیونکہ مانگ بہت ہے. مانگ کا کوئی ایشو خاص نہیں ہے, سپلائی کا ایشو ہے. مجموعی طور پر پنجاب, سندھ اور خیبر پختونخوا آئی ٹی کی صنعت میں آگے ہیں, جبکہ بلوچستان پیچھے ہے. بلوچستان نے ہمیشہ صوبے کے باہر سے سافٹ ویئر سلوشنز درآمد کیے ہیں اور کچھ چھوٹے کاروبار کبھی بھی انفارمیشن آفس میں شامل نہیں ہوئے. لیکن اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ بلوچستان میں نوجوانوں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں کافی دلچسپی ظاہر کی ہے. حالیہ برسوں میں صوبے میں کمپیوٹر سائنس میں پڑھنے والے طلباء کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. کسی کے پاس یہ عذر یا وہ نہیں ہے کہ میری کیونکہ یونیورسٹی اچھی نہیں تھی تو میں پڑھ نہیں سکا, کیونکہ انٹرنیٹ پہ اتنا مٹیریل اویلیبل ہے کہ ہر بندہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی انڈسٹری کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اکیڈیمیا کو سپورٹ کرے. شاید انڈسٹری کے اچھے لوگوں کو جا کے اکیڈیمیا میں پڑھانا بھی چاہیے. اکیڈیمیا کی رسپانسبلٹی ہے کہ صرف اسٹوڈنٹس کو نکالنے کی ایک مشین نہ بنے, کوالٹی اسٹوڈنٹس کو نکالنے کی مشین بنے. اسی طرح اسٹوڈنٹس کی اور ہر بندے کی اپنی رسپانسبلٹی بھی ہے کہ اس وقت تو سارا کچھ اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ. وہ اگر پڑھنا چاہتا ہے, آگے بڑھنا چاہتا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس وقت. اس وقت صرف جو ہے نا اصل مسئلہ ول کا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے. ایک صنعتی ماحول میں جہاں آئی ٹی کا علم پیچھے ہے, بلوچستان میں یونیورسٹی کے طلباء خود تعلیم کے ذریعے مقامی مارکیٹ کے لیے سافٹ ویئر اور مصنوعات تیار کرتے رہتے ہیں. وہ قومی سطح پر مارکیٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے کوشاں ہیں, جبکہ پاکستان میں نئی نسل کے ٹیلنٹ کی طلب کے لیے بھی تیاری کر رہے ہیں. I actually come from a very humble family background. So I was one of the first child who went to like an English medium school in my family. تو اس کے بعد I went to like Government College of Science, وہاں سے I did my ICS. Then I did my BS Computer Science from Government College University Lahore, second batch. اور پھر اس کے بعد میں نے MBA بھی کیا. تو اس کے بعد شروع میں when we started the organization, there were like a few projects that we grabbed from online platforms like Odesk تھا اس زمانے میں, وہ جو بعد میں Upwork بن گیا, Elance تھا, Guru تھا, اور اس طرح کے پلیٹفارم سے وہاں سے بھی we actually acquired some business. So when I was working on those projects from the platform of Texel in the initial days, تو اس میں the service of the quality of the service, اس کے علاوہ the delivery اور کسٹمر کمیونیکیشن اور ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے I was rated as the top Odesk developer in the world. اور اس کے بعد پھر ایک پاکستان میں کمپٹیشن ہوا تھا جو کہ PITB نے کروایا تھا, پنجاب IT بورڈ نے, with کراس اوور. So that was around finding out top 1% chief software architects from Pakistan. So I was one of the competition winners as well. 2021 میں پاکستانی حکومت نے بلوچستان میں براڈ بینڈ کے لیے 20 ارب روپے کی منظوری دی. حکومت کوئٹہ میں ایک قومی انکیوبیشن سینٹر کھولنے کا بھی ارادہ رکھتی ہے, جس سے مقامی نوجوان آئی ٹی ٹیلنٹ اور آئی ٹی اسٹارٹ اپس کو مسلسل ترقی کرنے میں مدد ملے گی. اور اس کے علاوہ ہم ایک سافٹ ویئر میں ایک اور بھی ایگزامپل دیتے ہیں کہ ہم سب کو ایز اے نیشن پائی کو بڑا
کرنے پہ فوکس کرنا چاہیے. فار ایگزامپل ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم بڑا کیک کیسے بنائیں ایز کمپیئر ٹو ہم اپنے پیس کو کیسے بڑا کریں, یا ہم اپنا پیس الگ کیسے اس کو بڑا کریں ایز کمپیئر ٹو کہ ہم بڑے کیک کو بڑا کریں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب بڑے کیک کے حصے ہوں گے تو سب کو حصہ بھی بڑا ہی ملے گا, جو کہ ایک آپ کے الگ چھوٹے کیک سے ہمیشہ بڑا ہوگا. تو اگر ہم اس طریقے سے فوکس کریں آپس میں کولیبوریٹ کر کے ٹوگیدر ان دا ریجن ٹو ٹیک اٹ فارورڈ, تو ڈیفینیٹلی آئی تھنک وی کین میک اے ہیوج مارک. ہم تہوار مناتے وقت طرح طرح کی مٹھائیاں کھاتے ہیں. خاص طور پر چین میں یہ بات بالکل سچ ہے. چونکہ چینی نیا سال بنایا جانے والا ہے, چینی لوگ اس کے لیے اپنی ضروریات کا کھانا, لباس اور سامان تیار کر رہے ہیں. ان اشیاء کو نئے سال کا سامان کہا جاتا ہے. ایک پاکستانی شخص تاؤ شنگ چن میں, جہاں نئے سال کی ضروریات اور چیزیں بنائی جاتی ہیں, ایک پیسٹری خرید رہا ہے تاکہ چینی اور پاکستانی پیسٹری کے درمیان فرق جان سکے. ہائے مالک صاحب, آپ کیسے ہیں؟ طاہرہ صاحبہ میں بالکل ٹھیک ہوں. اچھا, ابھی ہم ایک دکان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, آپ کو پتا ہے کون سی ایک دکان ہے؟ میرے خیال میں یہ مٹھائی کی دکان ہے. جی, اس کا نام ہے تاؤ شنگ چن. وہ ایک چینی روایتی مٹھائیوں کا خاص دکان ہے. جی, اور بہت پرانی ہے اور نیا سال شروع ہونے والا ہے, تو ہم اپنے دوستوں کے لیے جو یہاں بیجنگ میں ہیں کچھ خریداری کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں بھی یہ روایت ہے جب نیا سال ہوتا ہے یا کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے, جیسے عید ہو, شادی ہو یا کوئی اور خوشی کا موقع ہو, تو ہم مٹھائی کی دکان پر جاتے ہیں اور مٹھائیاں خریدتے ہیں. تو آج ہم چینی مٹھائیاں لیں گے. وہ بڑی دکان, وہ اس میں تو کافی زیادہ مٹھائیاں ہیں, اور کچھ مٹھائیاں ایسی لگ رہی ہیں جیسے پاکستان سے ملتی جلتی ہیں. تو سچ ہے کیونکہ مجھے پتا ہے پاکستانی لوگ مٹھائیاں بہت پسند کرتے ہیں. اور یہ دیکھیں, یہ کھلی ہوئی پڑی ہوئی ہیں. اچھا, یہ کوشش کے لیے آپ ٹرائی کر سکیں گے. یہ دیکھیں, یہ پاکستان میں ایسے ہی ہے جیسے مرونڈا ہوتا ہے. مرونڈا, یس, اور اس کے اوپر میوہ لگا ہوا ہے اور جو باقی ڈرائی فروٹ ہے وہ لگا ہوا ہے. یہ بہت خستہ کرسپی ہوتا ہے اور بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں. اب یعنی تو آپ بچے سے آج تک تو آپ ہی کھاتے رہتے ہیں نا؟ یس, جب ہمارے چینی لوگوں کے لیے بھی اس طرح ہے, لیکن بچپن سے یہ کھانے لگی. واہ, لیکن چین میں نے سنا ہے کہ میں نے آزمایا بھی ہے کہ زیادہ میٹھا نہیں ہوتا. جی ہاں, کیونکہ مجھے پتا ہے پاکستانی مٹھائی بہت میٹھا, انتہا میٹھا ہے. اور یہ جو ہے میں بچپن میں بہت شوق سے کھاتا تھا. اس کے اندر اخروٹ ہوتے تھے, ڈرائی فروٹ ہوتا تھا, اور صبح ناشتے میں میری پسندیدہ خوراک یہ یا رس. پاکستان میں رس بہت زیادہ ہوتے تھے. یس, یہ یا رس میں بہت شوق سے کھاتا تھا. وہ تو زیادہ تحفے کی طرح ہے, وہ تو اس کی ہول یا اس کا پیکج ہے, وہ تو زیادہ بڑا ہے, اور اس پہ لکھا ہوا بھی ہے شاید انڈے کی زردی. انڈے, جی ہاں, وہ تصویر سے آپ کو بھی پتا ہو سکتا ہے. اس میں انگریزی میں بھی لکھا ہوا ہے, اس لیے مجھے پتا چل گیا. جی جی, اور اوپر دیکھیے وہ تو روایتی چینی. واو, لیکن یہ ہے وہ تو شوگر فری ہے. شوگر فری ہے. جی جی, یہ تو شوگر ہے, وہ تو روایتی شوگر نہیں ہے, وہ تو زیادہ سے. چین کی جو سب سے خاص بات مجھے لگی ہے وہ یہاں جو پیکنگ ہے, پیکنگ کسی بھی پروڈکٹ کی, وہ پیکنگ اتنی خوبصورت کرتے ہیں کہ اس جو چیز کی قیمت ہوتی ہے اس سے زیادہ مہنگی اس کی پیکنگ ہوتی ہے. جی ہاں, وہ دونوں تو شاید وہ تو اپنی قیمت ہے, وہ تو پیکنگ اپنی قیمت ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان کے بارے میں جو باہر لوگ رہتے ہیں, ایک کہاوت ہے کہ پاکستان کی اگر کوئی 1 ارب کی چیز ہوگی وہ لگے گی کہ یہ 1 کروڑ کی ہے, کیونکہ پیکنگ بہت اچھی نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر باہر کی کوئی چیز 1 کروڑ کی ہوگی تو وہ پریزنٹ کریں گے کہ 1 ارب کی ہے. تو ہمیں پیکنگ بہتر کرنے کی بہت ضرورت ہے. چلیں, یہ میں پکڑ لیتا ہوں. اچھا تحفہ ہے, اور یہ تو زندگی میں, روزمرہ زندگی میں اچھا تحفہ ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کس یہ اور یہ میرے خیال میں وہ تو اس میں خشک میوے ہے, مختلف ہے.
اس میں تو زیادہ پھل ہیں پھل کے ہیں اور یہ ہم تو زیادہ دام ہے یا دال ہے تو یہ پھل والا میں یہ لوں گا. پھل والا ہے. واہ یہ پھل والے میں 2 لوں گا خاص طور پر وہ بچی کے لیے ہے، بچی نارمل کے لیے. بچی کے لیے. اور تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے. آپ کیا لیں گی طاہرہ صاحبہ یہاں سے؟ تو کیونکہ تو ہر روز ہم ناشتے میں یا اسنیکس میں تو زیادہ اسنیکس کھاتے ہیں، اسی لیے تو میں شاید اس خریدتی. اگر آپ دیکھیے یہ 2 پیکٹ ہے مختلف ہے، یہ تو ناشتے کے لیے بھی ٹھیک ہے. ہم ذرا کیا آپ جانتے ہیں وہ کس طرح بنائے جاتے ہیں یہ سب؟ نہیں تو ہم دیکھیں واہ اس کے پیچھے ہے وہ کارخانہ اسی کے پیچھے. تو یہ بہت ہی یونیک تجربہ ہوگا اگر ہم دیکھیں کہ اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ پاکستان میں تو میں نے دیکھا ہوا ہے. ادھر جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ جو حقیقت میں ہے کتنا مشکل کام ہے یا آسان کام ہے، کیسے بناتے ہیں. ہم دیکھیں چلیں. اس وقت بیجنگ میں ہم ایک فوڈ جو فیکٹری ہے اس میں آ چکے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر جو مٹھائیاں ہیں وہ کیسے بنائی جاتی ہیں. یہاں بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا یہ وہی طریقہ ہے جو پاکستان میں استعمال ہوتا تھا یا چین میں جو طریقہ ہے وہ تھوڑا مختلف ہے؟ ہم آپ کو دکھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے اور ابھی ہم آپ کو اندر لیے چلتے ہیں. اس وقت تاؤ شیانگ سن کی 3 پروڈکشن ورک شاپس ہیں جو خام مال خاص طور پر چینی، تیل اور آٹا فراہم کرتی ہیں. سپلائی ورک شاپ کے پیچھے مولڈنگ ورک شاپ ہے. آرڈر کے مطابق آؤٹ پٹ کا حساب لگایا جاتا ہے. اس وقت یہ اپنی صلاحیت سے کم پیداوار دے رہی ہے. تعطیلات کے دوران یہ بھرپور صلاحیت کے ساتھ کام کرتی ہے. ایک مشین یومیہ تقریباً 20 برتن ہینڈل کرتی ہے، جس میں ہر برتن میں آٹے کے 2 تھیلے ہوتے ہیں، جس سے 1 ٹن پیسٹری تیار ہو سکتی ہے. چونکہ پیسٹری میٹھی ہوتی ہے اور چینی لوگ میٹھا پسند کرتے ہیں، اس لیے اجزاء میں چینی کا تناسب تقریباً 30% ہوتا ہے. ہم سفید چینی کو پاؤڈر چینی میں پروسیس کرتے ہیں اور پھر اس کا مرکب تیار کرتے ہیں. تاؤ شیانگ سن ایک چینی پیسٹری برانڈ ہے اور اسے وجود میں آئے تقریباً 200 سال ہو چکے ہیں. 2006 میں اسے چین کے ایک قدیم اور تادیر برانڈ کے طور پر تسلیم کیا گیا. اس وقت اس کے 10 جدید پروسیسنگ مراکز، خام مال کی فراہمی کے 7 کارخانے، اندرون و بیرون ملک 120 سے زیادہ جدید ترین پروڈکشن لائنیں ہیں. اور سوچو، شاندونگ اور بیجنگ میں 3 ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ مراکز ہیں. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی سرمایہ کاری میں سالانہ تقریباً 20% اضافہ ہوتا ہے. یہ پیسٹری بنانے والی مشینیں ہیں. پیسٹری کے کچھ سٹائل خصوصی طور پر ڈیزائن کیے گئے ہیں، جیسے فونٹس اینڈ پیٹرنز. یہ اپ ڈیٹ خود کار مشینیں ہیں. پلیٹ لگانے کے لیے صرف ایک کاریگر کی ضرورت ہوتی ہے. اس پروڈکشن لائن کو 2 کارکنوں کی ضرورت ہوتی ہے. صبح 7:30 سے شام 5 بجے تک یہ ایک دن میں 1 ٹن سے زیادہ پیسٹری تیار کرتی ہے. تاؤ شیانگ سن میں اس وقت 6 اقسام پر مبنی 1000 سے زیادہ مصنوعات ہیں، جن میں پیسٹری، مون کیک، زونگزی کیک، روٹی، بنے ہوئے بیج اور گری دار میوے اور نمکو وغیرہ شامل ہیں. جہاں تک ہماری ورکشاپ کی لاگت کا تعلق ہے تو سالانہ اوسطاً 120 کارکن کام کرتے ہیں اور ایک مشین کی اوسط قیمت تقریباً لاکھوں یوان ہے. تہوار کے دوران کارکنوں کی تعداد 1200 تک پہنچ جاتی ہے اور اس کے مطابق مشینوں کی تعداد میں اضافہ کیا جاتا ہے. چین کے وسط خزاں کے تہوار کے موقع پر چینی لوگ مون کیک کھاتے ہیں اور جولائی کے وسط سے ستمبر کے آخر تک یہ تقریباً 2.5 ماہ تک فروخت ہوتے ہیں. صرف بیجنگ میں ہی ہم تقریباً 80 ملین مون کیک تیار کرتے ہیں، جس کا منافع 1 بلین چینی یوان سے زیادہ ہوتا ہے. اب تاؤ شیانگ سن نے انٹرنیٹ پلس حکمت عملی اپنا لی ہے اور ای کامرس ڈویژن قائم کیا ہے. فروخت کے حجم کے لحاظ سے یہ مسلسل 5 سالوں سے بڑے ای کامرس پلیٹ فارمز جیسے کہ ٹی مال اور چنگدونگ JD.com پر سر فہرست ہے اور مسلسل 3 سال اس کی شرح نمو 30% سے زیادہ رہی ہے. یہ اوون بیکنگ ورک شاپ ہے جو کہ ایک متحد اسمبلی لائن کے ساتھ میکانائز بھی ہے. چینی لوگ انڈے پسند کرتے ہیں، اس لیے یہاں انڈا لگانے کے لیے ایک خودکار آلہ شامل کیا گیا ہے. اس کی لاگت لاکھوں یوان ہے.
बेकिंग के बाद ठंडा होने पर ये पैकेजिंग वर्कशॉप में जाता है। पेस्ट्री तैयार होने के बाद कारकुन इसे मुंतकिल करने के लिए एक चम्मचनुमा औजार की मदद लेता है और ये खुद ब खुद पैकेजिंग के हिस्से में दाखिल हो जाता है। पैकेजिंग का आला 2019 में नस्ब किया गया था। माजी में यहाँ बहुत हुजूम होता था और कारकर्दगी भी ज़्यादा अच्छी ना थी, अब काफ़ी बेहतर है। आज का कॉरिडोर रिकॉर्डर यहीं तक। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।